وہ دراصل یہ ایسا کرنا چاہتے ہیں، یہ ساؤتھ کو باقی بلوچستان سے بلوچستان کو 2 حصوں میں انہوں نے تقسیم کرنا ہے. ان کا مقصد یہ ہے ایک تو اس کو فل ٹائم وہ کیا جائے گا تاکہ سی پیک یا دوسرا سیکیورٹی جو ایشوز ہیں ان کو زیادہ سے زیادہ وہ کیا جائے اور ایک ایریے پر فوکس کیا جائے تاکہ وہاں سے ریسورسز لوٹ کر آگے انٹرنیشنل مارکیٹ پر وہ کیے جائیں. اگر ان کو غرض ہوتی کہ بلوچستان کو ترقی دینی ہے تو پھر الگ الگ نہ کر رہے ہوتے. بدبخت نے الفیہ اپنے باپ کو کر کے کیا کہ میں عمران خان سے غداری نہیں کروں گا. اللہ نہ کرے کسی بھی طرح جو یہ چیزیں چل رہی ہیں یہ فیک ہوں، یہ مر جائے، یہ قرآن پاک کی جو چیز وہ ہے نا اس سے کوئی مکر جائے تو اس کا تو خاندان تباہ ہو جائے. اور کوئی شک نہیں ہے کہ حالیہ جو الیکشن ہوئی ہے گھٹیا ترین دھاندلی والا الیکشن تھا. باقی پاکستان کا تو اچھو وہ کرو، وہ باقی پاکستان نے چھوٹا سا ماڈل دیکھا ہے جو بلوچستان میں پاکستان بننے سے لے کر آج تک ہو رہا ہے. چھوٹا نمونہ بلوچستان میں اگر میں پرسنٹیج بتاؤں تو 90% بدترین الیکشن ہوئے ہیں جو لوگ بالکل نہیں جیت سکتے تھے، اور یہ پہلے 3 میں بھی نہیں تھے. یہ آخری والی دقت آخری والے کو پہلا بنایا گیا. ان کی یہ حکومت ہے. ہائی کورٹ کا بھی چیف جسٹس جا رہا، جب یہ چیف جسٹس نہیں بنا تھا یہ بہت اچھا جسٹس سمجھا جاتا تھا. چیف جسٹس بنا، ہم نے کہا اس سے بڑی امیدیں تھی، اس کا بھی گریز تھی، لیکن میں تو کم سے کم اس کے مایوس ہوا کہ یار یہ وہ نہیں اختر افغان نہیں ہے جو ہوا کرتا تھا. اور سپریم کورٹ جاتے جہاں جاتا ہے ہمیں اب وہ امید سے نہیں رہی ہے. لیکن کیوں خود کو سب سے زیادہ ذہین اور ملک کا واحد وفادار سمجھنے والی اسٹیبلشمنٹ جب وہ طے کرتی ہے کہ میں نے کسی بھی گھٹیا کو لانا ہے، کسی بھی کرپٹ کو لانا ہے، کسی بھی تھڑے والے کو لانا ہے، تو میں اور آپ اور ہمارا ووٹ کوئی اثر نہیں رکھتا. اور پھر جب الیکشن کمیشن میں جاتے ہیں کوئی اثر نہیں ہوتا. عدالتوں میں جاتے ہیں تو عدالتیں دوبارہ الیکشن کمیشن کی جانب وہ لے جاتی ہیں. تو یہ وہ تھیٹر ہے جو ہم دیکھتے تھے، وہ یہاں پہ تھیٹر لگا ہوا ہے. کنگ جو چاہتا ہے وہی ہو رہا ہے. بازیچہ اطفال ہے دنیا میرے آگے، ہوتا ہے شب و روز تماشا میرے آگے. السلام علیکم، پاکستان امیج نیوز میں خوش آمدید. مجھے کہتے ہیں مقبول احمد. آج کے پروگرام میں ہم 3 اہم خبروں پر بات کریں گے. سب سے پہلی خبر کہ وقت بلوچستان کا نیا وزیر اعلیٰ کون ہوگا، اور دوسرا ہم یہ کہیں گے کہ جو مخصوص نشستیں ملی ہیں مختلف پارٹیوں کو ان میں کس قدر شفافیت ہے. تیسرے نمبر پر ہم بات کریں گے کہ پی ٹی آئی بیک آزاد امیدوار کوئٹہ سے ملک عادل بازئی جو ہے، کیا واقعی انہوں نے نون لیگ میں شمولیت اختیار کر لی ہے. تو سب سے پہلے ہم وہ کرتے ہیں، تجزیہ کرتے ہیں اور یہ بتاتے ہیں کہ وزیر اعلیٰ بلوچستان کون ہوگا. پہلے آپ نے دیکھا پہلے نام چل رہا تھا نواب ثناء اللہ زہری صاحب کا، میر سرفراز مفتی صاحب کا، اور ساتھ میر صادق عمرانی صاحب کا، ظہور بلیدی صاحب کا. اب تقریباً کچھ کرتے کرتے اب 2 پر گیم آ چکی ہے، سرفراز مفتی اور ظہور بلیدی. اب ان میں بھی جو زیادہ چانسز ہیں اور جو بننے والے ہیں وہ میر ظہور بلیدی صاحب بننے جا رہے ہیں. میر ظہور بلیدی کا تعلق کیس کے علاقے بلیدہ سے ہے اور یہ ایک سیاسی گھرانہ ہے. اس سے پہلے نیشنل پارٹی میں رہ چکے ہیں، یہ پہلے بھی منسٹر رہ چکے ہیں. پچھلی اگر حکومت کی بات کی جائے تو اس میں یہ پہلے فائنانس منسٹر تھے جام کے ساتھ، اور دوسرے میں یہ پی این ڈی کے بھی رہے. پھر قدوس اور اس کے تعلق اچھے نہیں رہے، لہٰذا انہوں نے کیا کیا کہ ان سے ووٹ فور ایئر لے لیا گیا کیونکہ یہ بار بار خلاف ورزی کر رہے تھے. اور بجائے ریزن یہ تھی کہ یہ چاہ رہے تھے، ان کی شروع سے یہ خواہش تھی کہ میں وزیر اعلیٰ بنوں. اب اس کو بنانے کا کیا مقصد ہے، اس کے پیچھے اس کو بنانے والی لابی کون ہے. سب سے زیادہ اگر آپ کو
دیکھا جائے فی الحال جو مزاحمت کار آپ کہیں، سرمچار کہیں یا کالعدم تنظیمیں کہیں، جو زیادہ آپریٹ کر رہی ہیں وہ مکران ڈویژن میں ہیں، پنجگور ہو، تربت ہو، گوادر ہو، یہاں پر. اور اس وجہ سے ان مزاحمت کاروں کی وجہ سے کچھ ظہور بلیدی جیسے لوگوں کی اور قدوت وزیر جیسوں کی داخلے نکل آتی ہے. ابھی اس کا ایج یہ ہے کیونکہ یہ مکران سے ہے تو اس کو بنانا ہے. ایک ریزن یہ ہے. جو دوسری ریزن جو میں آپ کو 1 سال قبل سے بتاتا آ رہا ہوں کہ اسٹیبلشمنٹ نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ بلوچستان کیونکہ رقبے کے حوالے سے بہت بڑا ہے، اتنی سرمایہ کاری نہیں ہے، جو چیز آپ کے دوسرے صوبوں میں وہ ہو جاتی ہے اور بلوچستان کو تمہارے غنیمت کی طرح لوٹا جاتا ہے. اور یہاں کے وہ ایک ساتھی تھے، انہوں نے آج سے کوئی 10-15 سال پہلے گوادر آئے تو انہوں نے ایک مضمون لکھا تھا کہ قیمتی گوادر اور بے قیمت گوادری. تو بلوچستان کی جو عوام ہے یہ اس کی مدت بے قیمت ہے، ان کی کوئی مدت ہی نہیں ہے. اور اس کے ساتھ جو اس کے وسائل ہیں وہ پھر ارے کہتا ہے یہ قومی احساس ہے، اور جب مسائل آ جائیں تو کہتے ہیں بھائی یہ بلوچستان والے ہیں ہی ایسے. تو اب انہوں نے ایسے کرنا ہے. یہ جو آپ سنتے آ رہے ہوں گے ساؤتھ بلوچستان، یہ وہ ساؤتھ بلوچستان دراصل یہی گیم ہے. پچھلے عمران خان کے دور میں 500 ارب روپے وہ ہوئے تھے، وہ دراصل یہ ایسا کرنا چاہتے ہیں. یہ ساؤتھ کو باقی بلوچستان سے بلوچستان کو 2 حصوں میں انہوں نے تقسیم کرنا ہے. ان کا مقصد یہ ہے ایک تو اس کو فل ٹائم وہ کیا جائے گا تاکہ سی پیک یا دوسرا سیکیورٹی جو ایشوز ہیں ان کو زیادہ سے زیادہ وہ کیا جائے اور ایک ایریے پر فوکس کیا جائے تاکہ وہاں سے ریسورسز لوٹ کر آگے انٹرنیشنل مارکیٹ پر وہ کیے جائیں. اگر وہ غرض ہوتی کہ بلوچستان کو ترقی دینی ہے تو پھر الگ الگ نہ کر رہے ہوتے. اس کی کچھ جو سمجھدار لوگ ہیں ان کو سمجھ آ جانا چاہیے. پہلے IGFC ایک ہوتا تھا، اب کتنے ہیں؟ 2. ایکسائز کے 2 ہو گئے، پولیس کے 2 ہو گئے. تو یہ پہلے سے کام جاری تھا. اب کیونکہ مشکل ہے بلوچستان میں کسی میں وہ جو خاندانی ہوتا ہے وہ تو غیرت کرے گا نہیں کہ یار میں کیسے بلوچستان کو 2 حصوں میں ڈیوائڈ کروں کہ بھائی اب یہ الگ صوبہ بن گیا، یہ الگ بن گیا ہے، وہ کہ ایک ہی ملک کے حصے ہو. وہ تو نہیں چاہے گا کہ یار اس پہلے بلوچ یہ کرتا ہے گریٹر بلوچستان میں، یعنی آپ نے تقسیم کیا افغانستان میں، ایران میں، اب یہ والا بلوچ اٹھ کے اس کو بلوچستان کے اندر پھر دوسرے بلوچستان میں وہ کرے گا. تو یہ تو اب ایک جو ضمیر والا ہے جس نے یہاں رہنا ہے تو اس کے لیے تو مشکل تھا. یہ چیزیں طاقتور حلقوں نے ڈاکٹر مالک کے، اور پہلے یہی لگ رہا تھا کہ ڈاکٹر مالک کو اس دفعہ لایا جا رہا ہے، لیکن آخری وقت آ کر یہ گیم بدل گئی اور پیپلز پارٹی اور نون لیگ کو برابر وہ کر دیا گیا. اب یہ چیز جو ہے نا یہ سرفراز مفتی یا ظہور بلیدی کے تھرو میں وہ کروانی تھی. تو اس میں سرفراز مفتی سے بھی زیادہ کیونکہ اس علاقے کو تقسیم کر رہا ہے تو ظہور بلیدی ان کو اسپیشل کینڈیڈیٹ دکھ رہا ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ ملک شاہ جو جس پر الزامات ہیں کہ نوابزادہ لشکری رسانی نے بھی وہ کہا کہ بھائی یہ تو اس کو میں بڑے اس سے جانتا ہوں، اس کا تعلق افغانستان کے علاقے نیبروز سے ہے. جب حامد کرزئی اشرف غنی میں کوئی تھا تو اس نے کہا مجھے وہاں کا گورنر بناؤ، میں اتنے پیسے دیتا ہوں. یہ نوابزادہ لشکری کا کہنا ہے. تو انہوں نے اس پر وہ کی انکار کیا اور انہوں نے کہا کہ یہ 3 ایجنسیوں کے لیے کام کرتا ہے، مطلب افغانستان، ایران، پاکستان. تو یہ لشکری رسانی نے ملک شاہ گورگیج صاحب پہ یہ الزامات لگائے اور پھر کہا کہ یہ ہیں بھی باہر سے. ملک شاہ کا بیٹا یہاں ہنگامی طور پر یا ذاتی طور پر سریاب سے جیت جاتا ہے. ٹھیک ہے، یہ بھی ہوتا ہے. اب ایک اور ساتھی ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا، پڑھتے بھی ہوں گے، جو سوشل میڈیا یوزر ہے، ہم سب پہ بھی کافی ایکٹیو ہوتے تھے، وسیع بابا. انہوں نے کہا ایک تو یہ نوادشات ہے کہ ان کا بڑا کاروبار ہے، تو جو کاروبار ہے وہ ادھر دھرنوں میں اکثر ذکر ہوتا ہے ملک شاہ صاحب لوگوں کا کاروبار کا، تو وہ سمجھ جاتے ہوں گے. ایک تو یہ ہے کہ پیسہ ایسے بہت آ گیا. دوسرا وہ کہتے ہیں کہ جو پکڑوایا تھا انہوں نے وہ انڈین جاسوس، تو وہ ملک شاہ صاحب کے تھرو پکڑوایا گیا تھا. تو ایسے کو پھر انٹیلیجنس وہ کیا گوادر کیا، یہاں سے
یہ جتوا دیتی. جس طرح ایک ہزارہ سے ایک ووٹ صاحب جیت گئے تو وہ یہاں سے بھی جیت سکتے تھے. تو یہ خاص ہیں. اور سننے میں یہی آیا ہے کہ ملک شاہ صاحب بھی چاہ رہے ہیں کہ ظہور بلیدی کو لایا جائے وزیر اعلیٰ بلوچستان. تو سرفراز جو سب سے فیوریٹ تھے وہ سیکنڈ پہ چلے گئے. تو ابھی زیادہ چانس وہ. دوسری جانب پیپلز پارٹی کی ذاتی خواہش یہ تھی کہ پرانا زیادہ ہے صادق عمرانی. لیکن ابھی تک جو باتیں چل رہی ہیں وہ ظہور بلیدی بالکل فیوریٹ جا رہا ہے. شاید کچھ گھنٹوں میں آپ کو پتہ چل جائے. لیکن اگر ظہور بلیدی پر یہ بات کرتے ہیں کہ اس کی خوبی اور خامی پہ، خوبی یہ ہے کہ ایجوکیٹڈ ہے، منسٹر رہا ہے، فائنانس جیسی منسٹری کی ہوئی ہے، اور وہ اتنا بڑا بالکل وہ کہتے ہیں کہ بالکل ہی ہوتا ہے نا کچھ بھی نہ چھوڑنے والا، وہ بھی نہیں ہے. اس سماج کا ایک حصہ ہے تو کچھ نہ کچھ ہے. مطلب اس نے اپنی تھوڑی بہت ریپیوٹ رکھی ہے. جو اس کی خامی ہے نا وہ اس کا پریجوڈس ہو، تعصب، بدقسمتی ہے کہ جو پڑھا لکھا ہوتا ہے پھر اس میں کہیں نہ کہیں انسان ہوتا ہے. پچھلی دفعہ بھی جب یہ آیا تھا یہ پیکیج تو ایک ہی لگ گیا کہ یار ساؤتھ میں کیوں، باقی بلوچستان نہیں ہے. تو اس وقت بھی اس کی یہی یقین دہانی تھی وہاں یہ ہے وہ ہے. تو یہ ان کی سب سے بڑی خامی ہے اور یہی چیز ان کو لے ڈبے کی. تعصب سے بڑی کوئی بیماری نہیں ہے، کوئی جو ہے نا برائی ہو نہیں سکتی. اگر وہ یہ چیز چھوڑ دے اور باقی خود کو اس عہدے کے پر آ کے خود کو وہ سمجھے اور ان چیزوں سے بااعتماد رکھیں خود کو، تو شاید اچھے چیف منسٹر بھی ثابت ہو سکے. لیکن اگر وہ پہلے والی روش رہی تو ایک ساتھ چلانا بھی ان کے لیے مشکل ہوتا ہے. چاہے اس کے پیچھے جتنی مرضی طاقتور سے ISI MI ہی کیوں نہ ہو، اگر ان کا یہ تعصب والا فیکٹر نہیں جائے گا تو نہیں چل پائے گا. تو فی الحال یہ نمبر 1 پر آ گئے ہیں. اور دوسرا ملک شاہ صاحب نے سنا ہے اپنے بیٹے کے لیے ڈپٹی اسپیکرشپ شاید رہ دی. ان کو اب گئے ہیں، پیسے کی کوئی کمی نہیں ہے، MNA بن گئے ہیں. یہ چیز ہو گئی. اب آتی ہیں جو مخصوص نشستیں ہیں. مخصوص نشستوں میں ایک بڑا صوبہ جس میں پرستوں نے وہ بھی کیا کہ کسی پارٹی نے بشنولوں کو یاد نہیں رکھا. ایک بڑا فیکٹر ہے. صرف ایک وہ بھی عوامی نیشنل پارٹی سے ایک آئی ہوئی ہے، وہ بشنول ہے. باقی ابھی تک جو ادھر وہ کی ہے مخصوص نشستوں میں کوئی بھی انہوں نے بشنول نہیں دی. یہ ان کا مطلب ہے کہ شکوہ ہے یا گلہ ہے. باقی بتاتے ہیں کہ کون کون ہیں اور کب سے ان کا کیا تعلق ہے. اس پر سب سے پہلے اب بات کرتے ہیں بلوچستان کی نشستیں پر کہ آیا ان کا کیا حساب کتاب ہے. سب سے پہلے اگر بات کریں سر جو دی گئی ہیں نشستیں، مسلم لیگ اور پیپلز پارٹی دونوں کو 3 ملی ہیں، جمعیت کو 2 ملی ہیں اور ایک عوامی نیشنل پارٹی کو ملی ہے اور ایک ANP کو ملی ہے. ایک نیشنل پارٹی اور ایک ANP. فرا علیم شاہ اس ساتھ کا MPA بھی رہی ہیں. قطوس پسندوں دور میں یہاں پہ ترجمان بھی تھی. آپ نے دیکھا کس حد تک یہ بلوچستان کو سمجھتی ہیں، وہ بھی آپ نے بخوبی اور کس قدر سنجیدہ ہے. لیکن کیونکہ اسٹیبلشمنٹ جب فیصلہ کرتی ہے تو وہ کسی کو بھی آپ پہ مسلط کر سکتے. یہ ان کی پہلی چوائس. یہ ہے باپ پارٹی سے ایک آنے والی غزادہ گولا بیگم صاحبہ ہیں. یہ صاحب پرانی PP کی وہ ہے، یہ فریاد تالپور کی سہیلی ہیں تو اس کارڈ سے یہ آ گئی ہیں. مینا وجید یہ بھی قید سے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا سوشل میڈیا پہ بھی کافی ایکٹیو ہوتی ہیں. شاید وہ حقیقی قیادت ان کو پیپلز پارٹی کی صورت میں مل گئی ہے. پہلے یہ باپ پارٹی میں تھی، جان کمال ان کا لیڈر تھا، پھر کچھ گھنٹوں کے لیے نون لیگ میں گئی اور پھر اب یہ پیپلز پارٹی میں آ گئی ہیں. اور پیپلز پارٹی میں ان کی اتنی سفارش تھی کہ ان کو دوسرے نمبر پہ رکھوایا گیا جو کچھ دن پہلے شمولیت اختیار کی تھی. تو اس سے آپ اندازہ لگانے طاقتور حلقے کیسے مجبور کر دیتے ہیں یہ نون لیگ یا پیپلز پارٹی جو بھی ہو، وہ جو کرتے ہیں وہی چیز کی جاتی ہے. اب وہ آتے ہیں، یہ ہے شہناز عمرانی. یہ صادق عمرانی سے کی کوئی رشتہ دار ہیں، خود بھی آ گئے، ایک گھر کی دوسری بھی بندی بھی لے آئے. تو اب جس کو یہ ووٹا دیا گیا تو اس کا مطلب ہے اس کو وزیر اعلیٰ کے تختے سے اس کا پتہ کاٹ دیا گیا. راحیلہ حمید خان درانی صاحبہ یہ بھی نون لیگ کے اس پر آئے ہیں.
اور پچھلے دور میں آپ نے دیکھا ہوگا جو نون لیگ کی حکومت تھی اس میں یہ بلوچستان کی اسپیکر رہی ہیں، اور انہوں نے کافی کام بھی کیے تھے، کافی معقول خاتون ہیں، پڑھی لکھی ہیں، اور جب بات پارٹی بنی کو کہا گیا تھا کہ آپ آئیں، آپ کو MP بنائیں، انہوں نے کہا نہیں، گریس اچھی نہیں ہوگی کہ میں یہ چھوڑ دوں، تو طاقتور مووی قریب ہیں لیکن تھوڑی بہت گریس انہوں نے رکھی ہوئی ہے، اور ویسے بھی ہمیں جو پڑھی لکھی ہوں، جو تھوڑی بہت سوٹیبل، ویسے ہی بہت کم بدقسمتی ایسی ہے کہ کوئی ایک منتخب ہو کر آتی ہے ہمارے اس سو کارڈ جو ہے نا سوسائٹی، ٹرائبل سوسائٹی کیا کیا ہے، تو جو بھی آتی ہے ہم ان کو، جو خواتین آتی ہیں کسی بھی اس میں، چاہے بورژوا کمیونٹی کی ہی کیوں نہ ہو، ہم ان کو اپریشیٹ بھی کرتے ہیں، سراہتے بھی ہیں، لیکن یہ ہے کہ وہ کم سے کم خواتین ہیں تو ان ماں کا، ان بہنوں کا ضرور خیال رکھیں جس کا کوئی بھائی جاتا ہے، بیٹا جاتا ہے، اٹھایا جاتا ہے، مارا جاتا ہے، کم سے کم اتنا لحاظ رکھیں تو آپ لوگوں تک کی بڑی مہربانی ہوگی۔ ہادیہ نواز، یہ کوئی بھٹی صاحب ہیں، ان کی یہ کوئی رشتہ دار لگ رہی ہیں، یہ بھی مسلم لیگ نون سے ہیں۔ اس طرح ربابہ خان بلیدی صاحبہ، یہ آپ نے دیکھا ہوگا، یہ بھی ہر دور میں آ جاتی ہیں، جب پیسہ ہو، جب طاقتور ان کا آشیرواد ہو تو آپ ہر دور میں آتے ہو۔ اس طرح شاہدہ رؤف، یہ رؤف عطا صاحب جو ہمارے وکیل ہیں، جمعیت سے تعلق ہے، مسلسل کوئی تیسری مرتبہ آ رہی ہیں۔ یہ جمعیت خود کو مذہبی جماعت کہتی ہے، کسی غریب کو بھی دے دو، ابھی 3 دفعہ آپ اس کو لا رہے ہیں، چلو 1 دفعہ ہوتا ہے آپ فیسیلیٹیٹ، رؤف عطا صاحب کو آپ ہر وقت فیسیلیٹیٹ کرتے ہو، ہر جگہ اس کو آگے رکھا ہوا ہے۔ اس طرح کامران مرتضیٰ صاحب اور ان کی اہلیہ کو آپ نے رکھا ہوا ہے، مطلب ایک اس سے میاں بیوی دو اتنے عہدے، کچھ تو لحاظ رکھو یار، کتنے آپ کے باقی ہیں۔ شرم آتی ہے ہم لوگوں کو کہ آپ خود کو مذہبی بھی کہتے ہو، عالم بھی کہتے ہو، اور بار بار آپ لوگوں کی نوازشیں ایک جگہ پر ہوتی ہیں۔ بدقسمتی سے ووٹر آپ کا ایسا ہے کہ اس کو پتہ نہیں ہے حیرت کیوں نہیں آتی، کم سے کم کسی غریب کو، انصار الاسلام وعدے کی کسی بیوی بہن ماں کو لاؤ بھائی، وہ بیچارے ساری صرف یہاں آپ لوگوں کے لیے ڈنڈے کھانے کے لیے رکھے ہوئے ہیں آپ لوگوں نے، خیر کیا کہیں۔ اس طرح یہ جو صفیہ ہے، یہ بھی جمعیت علماء اسلام پاکستان سے ہیں، تو ان کا پتہ نہیں ہے کس کی، لیکن یہ بھی ظاہری بات ہے۔ مولانا صاحب جو ہے نا ٹکٹیں امیروں کو دیتے ہیں اور ڈنڈے کھانے کے لیے، احتجاج کروانے کے لیے انصار الاسلام ہے، تو یہ حال ہے۔ اور سلمہ بی بی، یہ واحد پشتون بتائی جا رہی ہیں، اور محبت خان جو عوامی نیشنل پارٹی کے صوبائی جنرل سیکریٹری ہیں، ان کی اہلیہ ہے، تو یہ بھی اچھی سلیکشن ہے۔ کلثوم، یہ نیشنل پارٹی کے نیاز محمد صاحب کی جو ہے نا بیٹی ہیں، کافی ایکٹیو ہیں، لیکن اس کی سلیکشن کے پیچھے اگر میں بات کروں، یہ پہلے میری معلومات کے مطابق پہلے نمبر پہ نہیں تھی۔ جب یہ مہرن والا واقعہ ہوا، مہرن کی یہ رشتہ دار ہیں، ایکٹیو ہیں، کافی حق بنتا ہے، ایسا نہیں لیکن نام نہیں بنتا، والد بھی ایکٹیو ہوتے ہیں، کافی عرصے سے نیشنل پارٹی میں ہیں، تو اسٹیبلشمنٹ نے دنیا کو دکھانے کے لیے، وہ کرنے کے لیے اس کو نیشنل پارٹی کے تھرو کہا نہیں، اس کی ترجیحات یہ نہیں ہوگی، یہ ہوگی، تو جو کلثوم صاحبہ ہیں، یہ ان کو پہلے نمبر پر لایا گیا، وہ کہ یہ ڈیزرونگ بھی ہیں، پہلے جو تھی وہ پہلے MP رہ چکی تھی، جو پہلے نمبر پہ جن کو رکھا گیا تھا، لیکن اسٹیبلشمنٹ نے خصوصی وہ کر کے ان کو مہرن کی وجہ سے پہلے نمبر پہ اس کو لایا، تو اس طرح اس کی لاٹری نکل گئی۔ اسٹیبلشمنٹ اب یہ کہے گی کہ بھائی دیکھ رہے ہو، آپ کہتے ہو یہ بلوچستان میں یہ ہو رہا ہے، یہ ہو رہا ہے، مہرن کی اپنی کزن دیکھو MP بنی ہوئی ہے، تو اسٹیبلشمنٹ کی اس کے پیچھے جو چال تھی وہ یہی دنیا کو دکھانے کے لیے، اس کا جو نیریٹو تھا اس کو چینج کرنے کے لیے یہ کیا، لیکن جو اسٹیبلشمنٹ نے نیشنل پارٹی سے یہ کرایا، اسی نیشنل پارٹی کے ساتھ پھر اسٹیبلشمنٹ نے دھوکہ کیا۔ پہلے ہی یہ طے تھا نیشنل پارٹی کو سیٹیں دی جائیں گی 7-8 تک۔ ڈاکٹر مالک جو کہ بڑے موزوں کینڈیڈیٹ تھے موجودہ صورتحال میں، جو شورش اٹھی ہوئی ہے اس کو کاؤنٹر کرنے میں، لیکن کیونکہ اسٹیبلشمنٹ کسی بھی وقت کوئی وہ کر سکتی ہے، اسٹیبلشمنٹ کی وفاداری تو آپ کو پتہ ہے وہ کسی بھی وقت چینج ہو سکتی ہے، تو ہٹایا گیا، اس لیے آپ دیکھ رہے ہو سڑکوں پر ہیں کوپرا جماعت اجساد
पहले के साथ वादे वही हुए थे तमाम के साथ किसी न किसी तरह, फिर जब वो पूरे नहीं हुए तो अभी कह रहे हैं एस्टेब्लिशमेंट ने ये किया, कोर कमांडर ने ये किया, सेक्टर कमांडर ने ये किया। तो भाई ये चीज़ें आप पहले कहते थे ना, तो ये ऐसे कहते हैं ढीले पहले, मतलब कहीं ना कहीं इनकी चल रही थी गपशपी, लेकिन वो नहीं हुई, तो अब ये एहतजाज पर है। और कोई शक नहीं है कि हालिया जो इलेक्शन हुई है घटिया तरीन धांधली वाला इलेक्शन था। बाकी पाकिस्तान का तो अब वो करो, वो बाकी पाकिस्तान ने छोटा सा मॉडल देखा है जो बलूचिस्तान में पाकिस्तान बनने से लेकर आज तक हो रहा है। छोटा नमूना बलूचिस्तान में अगर मैं परसेंटेज बताऊँ तो 90% बेहतरीन इलेक्शन हुए हैं जो लोग बिल्कुल नहीं जीत सकते थे, और ये पहले 3 में भी नहीं थे, ये आखिरी वाली इक्कत को आखिरी वाले को पहला बनाया गया है। इनकी ये वक़्त है। बेहतरीन इलेक्शन था, घटिया तरीन इलेक्शन था, इसमें तमाम इदारे मुलविस हैं। आप ये नहीं कह सकते कि सिर्फ आरू क्या कर रहा था, DRO क्या कह रहा था, पोलिंग स्टेशन। तो ये फिर एस्टेब्लिशमेंट मेन, क्योंकि एस्टेब्लिशमेंट ने कंट्रोल कर रखा है बलूचिस्तान को, तो सबसे पहला गिला उनसे बनता है। और हाई कोर्ट का भी चीफ जस्टिस जा रहा है। जब ये चीफ जस्टिस नहीं बना था, ये बहुत अच्छा जस्टिस समझा जाता था। चीफ जस्टिस बना, हमने कहा इससे बड़ी उम्मीदें थी, इसका भी ग्रेस थी, लेकिन मैं तो कम से कम इससे मायूस हुआ कि यार ये वो नहीं, अख्तर अफगान नहीं है जो हुआ करता था। अब सुप्रीम कोर्ट जाते जहाँ जाता है, हमें अब वो उम्मीद से नहीं रही है। तो बलूचिस्तान में जो है ना ये सिलसिला चला हुआ है। और एक 2 बातें और भी थी, वो ये थी कि आया जो नून लीग है उसको MI सपोर्ट कर रही है, पीपल्स पार्टी को ISI सपोर्ट कर रही है, ये लोग एक वो करते हैं। तो बात ये है कि ऐसा नहीं है, एंड दोनों अपने इदारे के लिए काम करते हैं। वो बैलेंस ज़रूर कर, हो सकता है एक ने एक के साथ इलाक़ किया और दूसरे के साथ वो किया हो, इनके अपने अपने काम हैं, टास्क होते हैं, लेकिन इन्होंने दोनों को बराबर रखा। मतलब अब वो जब ये नशिस्तें मिली हैं तो पीपल्स पार्टी की गालिबन 18 हो गई है, नून लीग की 17 है, तो मतलब नेक टू नेक रखना है। अभी ये जो चला हुआ है नसीराबाद में दोबारा गुलाम रसूल इब्रानी और जो नून लीग वाले हैं मोहम्मद खान लहरी, और मुबैना तौर पर वो इमरानी साहब जीते हुए हैं, लेकिन आपको पता है मोहम्मद खान लहरी साहब इतना माल कमा चुकी हैं, तो वो आरो मारो के मुँह पे कुछ मार के कुछ भी वो कर सकते हैं। आज फैसला है कि रिकाउंटिंग होगी हफ्ते तक, तो देखो क्या होता है। जो 45 उनके मुताबिक जो इमरानी ग्रुप है वो कहता है कि हम 6000 की लीड से जीत चुके हैं। तो लेट्स सी कि आया रजिस्टर के हक में फैसला आता है या बिलाखिर पैसे की ही जीत होती है। वो हुआ। दूसरा, संजारी के कुछ स्टेशन पे ऐसा हुआ है कि इलेक्शन कमीशन ने हुक्म दिया है कि खलील दुमर अभी तक वहाँ से जीते हुए थे कि नूर मोहम्मद दुमर जम्मू लीग से है और खलील दुमर ये ऐसा करेंगे कि जहाँ दोबारा 11 पोलिंग स्टेशन है, यहाँ पे दोबारा मतलब जीता जाएगा, और उसमें ज़्यादा वोट नूर मोहम्मद दुमर को मिले हैं, ज़ाहिर 1500 समथिंग की लीड है। अब कहा यह जा रहा है कि अगर वो पीपल्स पार्टी के हक में वो सीट आ गई, मतलब इमरानी वाली, तो ये लीग को दी जाएगी। वो कि अब क्योंकि सिर्फ 11 स्टेशन है, यहाँ मुश्किल भी हो जाएगा, लेकिन आपको पता है एस्टेब्लिशमेंट तो कुछ भी कर सकती है। अब ये 11 स्टेशन है तो 8 स्टेशन पे 200 लोग होंगे, लेकिन नूर मोहम्मद दुमर ने पिछली दफ़ा जितना लूटा वो आपको पता है। अभी 1000 दिया है इधर या ज़ियारत वाले उसमें और कान चेक किया, उसने कहा चलो दूसरी जगह पर ऐसा होता है कि कोई इमारत बनाई होती है, उसको जानवरों के लिए जगह बनाई होती है या उसको बैठक बनाया होता है, वहाँ तो कुछ है ही नहीं, और उसने सजा तजवीज़ की कि वो फांसी लगा। तो हज़ारे के मुताबिक जो नूर मोहम्मद दुमर ने जितने फेच काम किए हैं बजाय फांसी होने के, लग तो ये रहा है कि शायद दोबारा बासी मुतखिब होकर एक और मिनिस्ट्री ले जाए, लेकिन अब सेक्टर बहुत ज़्यादा हो गया है। खलील दुमर वो कि उनके कोई एस्टेब्लिशमेंट के कोई भाई शाही भी हैं, इधर उधर भी हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता दुमर ने इतना मान कमाया है कि शायद इसको ज़्यादा टफ टाइम दे। और अभी वहाँ से संजाबी से एक अबाउट उन हल्कों से, मतलब 11 स्टेशन से जो आ रहा होगा वो चहीता बन चुका होगा सबका। अब मेन गेम ये है कि इसमें क्या होता है। खलील दुमर वो भी एक सियासी घराने से थे, उनकी भी अब ये नौजवान हैं, देखते हैं कुछ कर पाते हैं या नहीं पाते। इससे पहले जो इनके मतलब आबा व अजदाद थे उस वक्त काम बदकिस्मती से नहीं हुआ, तो उम्मीद हम यही करेंगे कि कुछ काम भी किया। तो ये हिसाब किताब हुआ। नवाब सनोरा साहब की मेरे साहब ने
صاحبزادی ہیں ان کو ایم این اے منتخب کرا کے ان کو بھی وزیر اعلیٰ کی گیند سے آؤٹ کر دیا گیا. تو ایک ہوا سر یہ. اب آتے ہیں کہ عادل بازید جو کہہ رہے ہیں کہ بھائی میں نے سنی اتحاد میں وہ کر دیا ہے تو یہ میرے ان پر پروپیگنڈا ہے کہ میں نے نون لیگ میں شمولیت اختیار کیا. 2 لوگ آزاد امیدوار متفق ہوئے تھے, ایک وہ میاں خان بٹی تھا, دوسرا عادل بازید تھا جس کو بیک تھی پی ٹی آئی کی. تو جو الیکشن کمیشن ہے اس نے شو کیا کہ یہ مطلب عادل بازید نے بھی یہاں شمولیت کی ہے نون لیگ میں. پہلے سے یہ چیزیں چل رہی. اب کیا ہے, اس نے تردید کیا کہ سوشل میڈیا پہ کہ میں نے تو سنی اس کو وہ کیا. اور وہ ہوتا یہ ہے کہ اب عادل بازید کی کامیابی کا نوٹیفیکیشن 15 فروری کو ہوا تھا. قانون کے مطابق اس نے 3 دن کے اندر کسی پارٹی میں شامل ہونا تھا, مطلب 18 فروری تک اس نے شامل ہونا تھا. عادل بازید نے سوشل میڈیا پر سنی تحریک کا جواب نامہ اپلوڈ کیا, وہ 20 فروری کا ہے. اس کے مطابق وہ قانون کے تحت سنی تحریک میں شامل نہیں ہو سکتا کیونکہ 5 دن ہو گئے. ذرائع کے مطابق عادل بازید 18 تاریخ سے قبل بھی نون لیگ میں شامل ہو گیا تھا. صرف پی ٹی آئی پریشر کی وجہ سے اسے سنی تحریک جوائن کرنے کا حلفیہ بیان دیا. اب وہ آپ نے دیکھا. اب ہوا کیا ہے, چلو ہوتا ہے پارٹیاں لوگ چینج کرتے ہیں, کل ایک میں تھے دوسرے میں تھے, یہ ایشو نہیں ہوتا. لیکن نوجوان ہے, ابھی اس کا کیریئر شروع ہوا تھا. ہمارے کچھ مشترکہ دوست بھی ہیں, اس کی وجہ سے بھی وہ کرتے تھے کہ یار ابھی اس کا کیریئر شروع ہو رہا ہے. اور اس بدبخت نے الفیہ قرآن پاک وہ کر کے کیا کہ میں عمران خان سے غداری نہیں کروں گا. اللہ نہ کرے کسی بھی طرح جو یہ چیزیں چل رہی ہیں یہ فیک ہوں, یہ مر جائے, یہ قرآن پاک کی جو چیز وہ ہے نا اس سے کوئی مکر جائے تو اس کا تو خاندان تباہ ہو جاتا. تو اللہ معاف کرے. یہ غلطی جو اس کے آس پاس والے اگر وہ کر رہا ہے نون لیگ والی یا کسی بھی طرح ابھی بھی اگر نشست جاتی بھی ہے تو جائے قرآن پاک کا حرف لے کر اگر وہ کرے گا, وفاداری چینج کرے گا, یہ چیز پھر صرف اس تک نہیں رہتی, یہ نسلوں تک تباہ کرتی ہے. تو امید یہی ہے کہ کچھ نہ کچھ اس کا وہ ہوگا. اس کے آس پاس والے کوئی یہ بے شک ہار جائے, سیٹ سے ریزائن کر دے لیکن غداری نہ کرے, ایسا کرے گا تو اس کا کیریئر تباہ ہو جائے گا. تو اوورال پھر وہی بات کہ ظہور ولیدی فیوریٹ ہیں. وجہ کیا, بلوچستان کو دو حصوں میں تقسیم کرنا, ملک شاہ اور ملک شاہ نے میں نے بتایا کیا ہوا, اور بلوچستان کی میں نے آپ کو وہ کہا کہ یہاں پہ بہترین دھاندلی ہوئی ہے, اسٹیبلشمنٹ بے دھاندلی ہوئی ہے, 90% دھاندلی ہوئی ہے, 5% لوگ آپ کہہ سکتے ہو واقعی یہ ڈیزرونگ ہے. اور اس دفعہ جو آئے ان کا کوئی نظریہ نہیں ہے کہ ان کو کوئی کنٹرول کر سکے. یہ سارے مفادی ہیں, بے شک نون لیگ میں, پیپلز پارٹی میں, اس میں اکثریت وہ ہے جو مختلف 5-6 پارٹیاں چینج کر چکی ہیں. ہر الیکشن میں کنگ پارٹی وہ جو کرتی ہیں. اب آئیں گے وہ بدترین دور شروع ہونے والا ہے. کیا آپ کی سوچ ہے؟ پہلے یہ ہوتا تھا نوکری بکتی تھی, پہلے یہ ہوتا تھا ٹھیکہ بکتا تھا. اب تو باتیں یہاں تک آ گئی ہیں کہ وہ اپنی ساتھ جو پی ایس لگاتے ہیں نا ان کے لیے بھی ڈیمانڈیں آ گئی ہے. تو آؤ ہمیں یہ ہے وہ ہماری پوری کرو گے تو ہم پی ایس لگائیں گے. تو مطلب ہول سیل لوٹ پروگرام ہونے جا رہا ہے. بلوچستان کو مزید اندھیرے کی جانب میں لے کے جانا ہے. لیکن کیوں خود کو سب سے زیادہ ضعیف اور ملک کا واحد وفادار سمجھنے والی اسٹیبلشمنٹ جب وہ طے کرتی ہے کہ میں نے کسی بھی گھٹیا کو لانا ہے, کسی بھی کرپٹ کو لانا ہے, کسی بھی تھڑے والے کو لانا ہے, تو میں اور آپ اور ہمارا ووٹ کوئی اثر نہیں رکھتا. اور پھر جب الیکشن کمیشن میں جاتے ہیں کوئی اثر نہیں ہوتا, عدالتوں میں جاتے ہیں تو عدالتیں دوبارہ الیکشن کمیشن کی جانب وہ لے جاتی ہیں. تو یہ وہ تھیٹر ہے جو ہم دیکھتے تھے, وہ یہاں پہ تھیٹر لگا ہوا ہے. کنگ جو چاہتا ہے وہی ہو رہا ہے. یہ کوئی بھی ایسی چیز نہیں ہے جس سے لگے کہ کچھ ہو رہا ہے. دوسرا یہ ہے کہ جو وزیر اعلیٰ آ رہا ہے اس سے کیا کرانا ہے, آپریشن ٹھیک ٹھاک ہوں گے, چمن والا ایشو چلا ہوا ہے, تو ایک نیا دور شروع ہو رہا ہے. فل ٹائم سختی ہوگی, آپ لوگوں نے تیار ہونا ہے, آپ لوگوں نے مینٹلی طور پر تیار ہونا ہے. اسپیشلی پروسمنٹ یہ چمن والے, یہ زوب والے, کیونکہ طالبات فیکٹر آ گیا ہے. تو اللہ نہ کرے یہ آئی ڈی پیز والا کوئی سین بنے یا کچھ کرے, تو ہم نے مل کر ہی ایک دوسرے کا خیال رکھنا ہے اور کم سے کم نقصان ہو. کیونکہ ہمارے جو طاقتور حلقے ہیں وہ تو پھر ہماری اور آپ کی تو نہیں سن, جو وہ طے کرتے ہیں وہ
حرف یافی ہوتا ہے اور ایسے ڈاؤٹ لا کے وہ پھر کچھ بھی کروا سکتے ہیں. یہ ان کو لگ رہا ہے ان کو اپنا شوقات پورا کرنے دے. ان کو بہت پرست پسند نہیں آ رہے تھے نا, مذہب پرست پسند نہیں آ رہے تھے. یہ جو پیپلز پارٹی نون لیگ کو لائے ہوئے, یہ سب ہر ایک الگ الگ نظریہ ہے. ایک نظریہ ان کا سیم ہے, یہ کھاؤ پروگرام. باقی سب کا الگ الگ ہے. ان کی پہلے دن سے لڑائی شروع ہو جانی ہے وزارتوں پر کہ مجھے یہ چاہیے, مجھے یہ چاہیے, یہ نہیں ہو رہا, وہ نہیں ہو رہا. تو ایسی ہو سکتا ہے اسٹیبلشمنٹ بزور بازو 1 سال تک ان کو چلا پائے, لیکن بہت مشکل ہوگا اس حکومت کو چلانا. لیکن ہم آپ کو اس بارے میں جو صورتحال ہوگی اس حوالے سے آگاہ کرتے رہیں گے. لیکن ابھی سے جو میں نے آپ کو اندیا دیا ہے کہ کہاں کہاں کمی ہوئی ہے, ریزن کیا کیا ہے, اور کیا ان سے کیا نئے مقصد تھا, ان کا ان کو لانے کا مقصد کیا تھا, وہ اسٹیبلشمنٹ کیا چاہ رہی ہے, وہ سب آپ کو نظر آ جائے گا. تو باقی یہ ہے کہ ان کا جس طرح پی این پی اور نیشنل پارٹی, ان کے علاوہ جو ہے نا جو مخصوص نشستیں تھیں وہ ساری بس اس طرح لے کر گئے ہیں. اس میں مخصوص نشستوں میں سب سے زیادہ جو لے کر گیا وہ اسٹیبلشمنٹ لے کر گئی. ہر ایک میں آئے مخصوص نشستوں پہ ہیں, لیکن اکثریت ہو گئی اسٹیبلشمنٹ کی ہے. تو یہ ہے آپ کی ٹوٹل حکومت, اور اسٹیبلشمنٹ کے بلبوتے پہ آئی ہوئی حکومت ہے. یہ لوڑی لنگڑی کب تک بزور بازو چلائی جاتی ہے, یہ ہم بھی دیکھیں گے اور آپ بھی دیکھیں گے. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.